ملک صاحب، سر وہ کہاں گئی مقبولیت جو کہا جا رہا تھا کہ جی سب سے مقبول ترین جماعت پی ٹی آئی ہے، سب سے مقبول ترین لیڈر بانی چیئرمین پی ٹی آئی ہے، ضمنی انتخابات ہو گئے، 13-14 حلقوں میں ہو گئے، لیکن جب ریزلٹ دیکھے تو ایک سیٹ بھی نہ ملی۔ کہاں غلطی ہو گئی اور کہاں گئی وہ مقبولیت؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں مقبولیت اور انتخابی میدان مارنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ یعنی آپ بے شک مقبول ہوں لیکن بعض حلقوں میں آپ الیکشن نہ جیت پائیں تو الٹیمیٹلی آپ جو ہے وہ شکست کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ جو ہے اپوزیشن کے بینچوں پر بھی جا بیٹھتے ہیں۔ یہ بھی ماضی میں ہوتا ہے۔ دوسرا سب سے بڑی غلطی جو پی ٹی آئی نے کی وہ ہے انتخابی عمل سے باہر جانے کی غلطی۔ یہ ماضی میں بھی ایسی غلطیاں جن سیاسی جماعتوں نے کی، انہوں نے بعد میں بارہا اس بات کا اقرار کیا کہ ان کی سیاسی غلطیوں کے نتیجے میں ان کی پارٹی کو نقصان پہنچا۔ لیکن پی ٹی آئی کے اندر پرابلم یہ پیدا ہو کہ یہاں عمران خان صاحب صرف فیصلہ سناتے ہیں، کوئی مشاورتی نظام نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ بات چیت نہیں ہوتی، نہ وہ کسی کی بات سننے کو تیار ہوتے ہیں۔ وہ جو بات کہتے ہیں آگے سے آمین کہنے والے سارے موجود ہوتے ہیں۔ انہوں نے بائی کاٹ کا اعلان کر دیا، لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے بائی کاٹ قبول ہے۔ انہوں نے کہا نہیں 2 حلقوں میں آپ الیکشن لڑ، یہ بھی قبول ہے۔ اب الیکشن کے بعد وہ طرح طرح کے بیانات دے رہے ہیں، جی ہمیں مکمل بائی کاٹ کرنا چاہیے تھا یا ہمیں الیکشن میں حصہ لینا چاہیے تھا۔ یہ لوگوں کی رائے ہے، لیکن جب آپ انتخابی عمل سے باہر نکل جاتے ہیں تو آپ کی سپیس کوئی اور لے لیتا ہے۔ 85 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے حصہ نہیں لیا تھا، اور میاں نواز شریف جو اس وقت وزیر خزانہ تھے پنجاب کے، وہ قومی سطح کے لیڈر بن کر ابھر آئے۔ اور بینظیر بھٹو صاحبہ یہ بات کہا کرتی تھی کہ اگر ہم 85 کے الیکشن میں میدان میں ہوتے، نواز شریف ملک کے پاپولر لیڈر نہ بنتے۔ آپ کو یاد ہوگا 2008 میں بھی عمران خان صاحب نے بائی کاٹ کیا تھا، محمود خان اچکزئی اور قاضی حسین احمد کے ساتھ مل کے۔ اور اس وقت بھی مجھے وہ پریس بریفنگ ان کی یاد ہے، وہاں پہ میں موجود تھا جب خان صاحب نے کہا تھا اب ہم الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے، کوئی ووٹ ڈالنے نہیں جائے گا، پولنگ اسٹیشن خالی ہوں گے، وہاں پہ بالکل آپ کو کوئی انسان نظر نہیں آئے گا۔ لوگوں نے دیکھا 2008 کے الیکشن بھی ہو گئے، لوگوں نے ووٹ بھی ڈالے اور حکومت بھی بن گئی، پنجاب میں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے۔ تو یہ سیاسی جماعتیں جب یہ غلطی کرتی ہیں کہ وہ میدان سے نکل جائیں تو ان کی سپیس کوئی لے لیتا ہے۔ پی ایم ایل این نے اس کا فائدہ اٹھایا، آج نہیں کل ملک نہیں صاحب بعد میں۔ یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو آخر یہ مشورے دیتا کون ہے؟ کیونکہ وہ تو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کے دعوے دار ہیں، وہ اپنی پنجاب کی حکومت ختم کرتے ہیں، کے پی کی حکومت ختم کرتے ہیں، وفاقی اسمبلیاں جو ہے وہ ڈیزالو کر دیتے ہیں، اب ضمنی الیکشن آ گیا، اس کا انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا۔ سیاسی جماعتیں تو میدان میں رہ کے کھیلتی ہیں، تو آخر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو سیاسی جماعت ہوتے ہوئے غیر سیاسی فیصلے کہا جا سکتا ہے اسے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے فیصلے عمران خان صاحب کی مشاورت سے کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی میں رائے لینی ہوتی ہے تو عمران خان صاحب سے رائے لیتے ہیں۔ وہاں مشاورتی کوئی نظام تو موجود ہی نہیں ہے، نہ پارٹی کے کسی فرد کی کوئی رائے موجود ہے۔ آپ مجھے بتائیے، سلمان اکرم راجہ صاحب پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، پارٹی میں کوئی اور تھا ہی نہیں کہ آپ نے پاناما میں میاں نواز شریف کا دفاع کرنے والے وکیل کو جو ہے وہ اپنے پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا، یعنی آپ بیرسٹر گور صاحب کو آپ نے پارٹی کا چیئرمین بنا دیا۔ کسی نے کس سے مشاورت کی؟ یعنی وہ لوگ جو دیگر پارٹیوں میں، مشیع وقاص اکرم صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ کیا کچھ نہیں کہا کرتے تھے عمران خان صاحب کے بارے میں۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب تو اس بات کی گواہی دیا کرتے تھے کہ میاں نواز شریف کو نکالنے کے لیے پاناما کا جھوٹا ڈرامہ رچایا گیا ہے، جس کے عمران خان بل بوتے پہ ملک کی سیاست میں پاپولر ہوئے۔ بھئی آپ دیکھیں، آپ وہ ساری پارٹی کو خان صاحب نے ان کو دے دیے۔ کوئی مشاورتی نظام موجود ہے؟ کہیں کوئی مشاورتی نظام موجود نہیں ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں جناب کہ جناب آج کے بعد بائی کاٹ، لوگ کہتے ہیں آمین بائی کاٹ۔ خان صاحب کہتے ہیں نہیں بائی کاٹ ختم، لوگ کہتے ہیں جی بائی کاٹ ختم۔ اب یہ اس سیاسی جماعت نے سب سے بڑی نقصان یہ کیا ہے کہ جہاں سیاسی لوگوں سے مشاورت نہ ہو، جہاں یہاں مشاورت کس پہ ہوتی ہے؟ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل گیا، وہاں سے اپنے فیصلے اٹھا لیے۔ جس جماعت کو سوشل میڈیا کے چند لوگ بیٹھ کے چلا رہے ہوں اور وہ ٹرینڈ بنا دیں کہ جی دیکھیں جی اس فلاں بندے کی ویڈیو اتنے لاکھ دیکھی گئی ہے، اس کی بات مان لینی چاہیے، وہاں سیاسی فیصلے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی نے اقتدار سے نکلنے کے بعد پہلا، میری نظر میں اگر آپ 1 منٹ مجھے دے دیں، تو یہ سب سے جو بڑی اس ملک میں سیاسی غلطی کی، عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی تھی۔ وہ اپوزیشن لیڈر بن کر اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھ جاتے، نہ ملک کی سیاست میں اتنا جھگڑا ہوتا، نہ عمران خان صاحب جیل میں ہوتے، وہ پاپولر لیڈر کے طور پہ آئندہ ہونے والے کسی بھی انتخابی مارکے میں جیت کر دوبارہ سے ملک کے وزیر اعظم بن جاتے۔ نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی دوریاں بڑھتی، نہ سائفر کا ڈرامہ رچایا جاتا، نہ پنڈی کی طرف مارچ کے اعلانات ہوتے، نہ آرمی چیف کی تعیناتی روکنے کے لیے انہیں جناب جو ہے جلوس نکالنے پڑتے۔ یہ سارے گندے فیصلے، غیر سیاسی فیصلے
ان کے گلے پڑتے چلے گئے. آج وہ جیل میں بیٹھے ہیں, پارٹی ان کی بائیکاٹ کر رہی ہے, سیاسی طور پہ سکڑتی چلی جا رہی ہے. نہ جانے کب ان کا یہ مشکل وقت ختم ہو, کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے. اور یہ اسی صورتحال میں ان کا کارکن بھی مایوس ہے, ان کا ووٹر بھی مایوس ہے, ان کے سیاسی جو ورکرز ہیں اور جو خاص طور پہ انتخابی میدان میں اترنے والے لوگ ہیں وہ تو مایوس ہیں. وہ کہتے ہیں خان نے سانو مروا دیتا. اب یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے. لیکن ملک صاحب کارکن تو چلے مایوس ہوں گے اور اس کی وجوہات بھی کافی ہیں, لیکن نون لیگ جو ہے اس وقت بہت سیلیبریٹ کر رہی ہے اس لینڈ سلائیڈ وکٹری کو, اور وہ کہتے ہیں کہ جی پرفارمنس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے, میرٹ پر ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے, لوگوں نے انتشار کی سیاست کا خاتمہ کر دیا. آپ کو لگتا ہے کہ بائیکاٹ کی وجہ سے ان کو فائدہ ہو گیا؟ واقعی ان کی پرفارمنس ایسی ہے اور جو جتنی بھی ان کی نشستیں 2024 میں گئی تھیں وہ واپس لے رہے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں, مسلم لیگ نون کو ایک جیت ملی ہے, سیاسی نعرے ان کو لگانے چاہیے, وہ لگا رہے ہیں. لیکن مسلم لیگ نون کی پرفارمنس کو اگر آپ صرف محض بنیاد پر کہیں جی پرفارمنس کی بنیاد پہ وہ انتخابی مارکہ جیتے ہیں تو یہ بات میرے خیال میں مکمل طور پر درست نہیں ہے. ہاں 3-4 فیکٹر ہیں, اس میں ایک بڑا فیکٹر ان کی پرفارمنس کا بھی ہے, ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بائیکاٹ کا بھی ہے, ایک بڑا فیکٹر پی ٹی آئی کی غیر سیاسی فیصلوں کا ہے, ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ خاص طور پہ ان کی پالیسیوں میں جو عجیب و غریب قسم کی جو ایک تفریق پائی جاتی ہے, خاص طور پہ کہیں الیکشن لڑنا ہے کہیں نہیں لڑنا. ان سیاسی فیصلوں کا نقصان بھی پی ٹی آئی کو ہوا ہے. اور یہ ساری چیزیں جب مل گئیں تو پی ٹی آئی کا جو ساری سیٹیں وہ ہار گئی اور پی ایم ایل این وہ نشستیں جیت گئی. پی ایم ایل نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے. ہاں اگر آپ کمپیریزن کریں عثمان بزدار صاحب کی حکومت کے ساتھ تو آج مریم نواز شریف کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے. وہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں نے بسیں چلا دی ہیں گاؤں شہروں دیہاتوں کے اندر, گرین بس سروس شروع کر دی ہے. وہ کہہ سکتی ہیں کہ میں نے ہیلتھ کے میدان میں کام کیا ہے, میں نے ایجوکیشن کے میدان میں کام کیا ہے. وہ اپنے منصوبے گنوا سکتی ہیں, جی یہ میں نے ترقیاتی منصوبے شروع کیے ہیں, جس کا بہرحال ماضی میں شہباز شریف کے ساتھ کمپیریزن کیا جاتا ہے. جی شہباز صاحب کام کرتے تھے, اب مریم نواز کام کرتی ہیں. پی ٹی آئی نے اس جو خاص طور پہ یہ بیانیہ تھا کہ جس وسیم اکرم پلس ان کے پاس آ گئے ہیں, وسیم اکرم پلس نے پی ٹی آئی کے لیے یہاں پہ سیاسی طور پہ اگر آپ سمجھیں کہ کوئی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کوئی جو گین کیا ہوگا تو میں نہیں سمجھتا انہوں نے کچھ گین کیا ہے. کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے عثمان بزدار صاحب کا جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ. کمپیریزن ہونا چاہیے چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کا کہ ان کی پرفارمنس کیسی ہے, کارکردگی کیسی ہے. آپ تصور کریں نا پی ٹی آئی کے اگر یہ سائفر کا بیانیہ نہ ہوتا, اگر عمران خان صاحب اقتدار سے نہ نکلے ہوتے, اگر عمران خان صاحب جیل میں ایون نہ ہوتے, آج بھی آپ دیکھیں ان کی پاپولیرٹی کئی نیچے جا چکی ہوتی. اس لیے کہ جو پرفارمنس اس وقت کی حکومت کی تھی, 1 کروڑ نوکریاں لوگوں نے کہاں لینی تھی, 50 لاکھ گھروں کی کہاں بنیاد رکھی گئی, سیاسی نعرے اور مفروضوں کی بنیاد پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ جب مخالف ہی سیاسی میدان سے نکل جائے. یہ عرض کیجیے گا, ٹھیک ہے سر, یہ بتائیے گا یہ جو قومی اسمبلی میں اب نون لیگ بڑی کمفرٹیبل ہو گئی ہے, ان کو سادہ اکثریت بھی مل چکی ہے, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پر یا دیگر جماعتوں پر ان کا انحصار جو ہے وہ ختم ہو گیا؟ اب سادہ اکثریت سے انحصار تو ختم ہو گیا, لیکن یہ کہنا ہے کہ کوئی دوریاں بڑھ جائیں گی دونوں جماعتوں کے مابین, مجھے نہیں نظر آتی. مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ معاملات اسحاق ڈار صاحب جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں یا شہباز شریف صاحب خود دیکھیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات, وہ معاملات بگڑنے دیں گے نہیں. پیپلز پارٹی کو بھی آزاد کشمیر کے اندر بھی حکومت مل گئی, پیپلز پارٹی کہیں اور ایڈجسٹ ہو سکتی ہے. اس لیے ایسا نہیں ہوگا کہ اگر مسلم لیگ نواز کو ان کی حمایت نہیں چاہیے اور ان کی حکومت ان کی حمایت کے بغیر چل سکتی ہے, تو میرا خیال ہے وہ کم از کم حکومت سے ان کو جو ہے بالکل دور بھی نہیں کریں گے. دیکھیں اس وقت صدر پاکستان جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ہیں, 3 صوبوں میں ان کی حکومتیں ہیں, آزاد کشمیر, سندھ اور بلوچستان کے اندر. گورنر پنجاب ان کی ہیں, گورنر خیبر پختونخوا ان کے ہیں. پیپلز پارٹی اقتدار میں بڑے بھرپور طریقے سے شریک ہے. پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ اس اقتدار چیئرمین سینیٹر ان کے پاس ہے تو یہاں سے وہ باہر جائیں, اور پی ایم ایل این بھی نہیں چاہے گی کہ کوئی ایسی آلریڈی ان کی ایک پی ٹی آئی کے ساتھ لڑائی, سیاسی لڑائی ہے, ایک اور سیاسی لڑائی وہ افورڈ بھی نہیں کرتے. اس لیے سادہ اکثریت کے باوجود کوئی دوریاں ہوتی ہوئی مجھے دکھائی نہیں دیتی. تو ملک صاحب ابھی پی ٹی آئی کے لیے آگے آنے والے دنوں میں کیا پولیٹیکل سپیس آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور کچھ لوگ, آپ کو پتہ ہے نا پچھلے سال سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نومبر میں بھی کچھ ایسے معاملات طے ہو گئے ہوئے تھے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی بہت قریب تھی. اب تو اس بات کو بھی تقریباً 1 سال جو ہے مکمل ہونے کو ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 1 سال کے اندر یا اس سال کے اینڈ تک جو ہے وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی کے کوئی چانسز موجود ہیں, اور وہ پولیٹیکل سپیس جو کہ پی ٹی آئی کو نہیں مل پا رہی اس کے کوئی چانسز آپ کو نظر آتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے یہ نومبر جو ہے یہ پچھلے نومبر سے زیادہ بھاری ہوگا پی ٹی آئی کے لیے. پی ٹی آئی کے غلط فیصلوں کی وجہ سے انہیں جو سیاسی نقصان پہنچا اس میں مزید اضافہ ہوتا ہوا مجھے نظر آتا ہے.
کوئی کمی مجھے نظر نہیں آتی. ابھی دیکھیں آئینی عدالت کے اندر جو ہے ان کے انتخابی عذرداریوں کا ایک ٹربیونل لارجر بینچ بھی بن گیا ہے. وہاں پہ بھی ان کو جو سیاسی بیانیاں وہ بنائے بیٹھے ہیں جی ہماری 170 نشستیں تھیں 190 تھی تو آپ کو 190 سیٹوں کے ثبوت وہاں دینے پڑیں گے. یہ بھی ان کے لیے کسی نہ کسی مشکل کا باعث بن سکتا ہے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ اب نئی جو ہے اسٹیبلشمنٹ میں بھی نئی تقرریاں ہو جائیں گی, نئے افراد جو آ جائیں گے, اور اس کا بھی جو ہے وہ خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے لیے نقصان ہی نقصان ہے. پی ٹی آئی کو اپنی پوری سیاسی روش بدلنی ہوگی. اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی لڑائی غیر جو ضروری لڑائی کہاں تک انہوں نے لڑی ہے, اس کا انہیں فائدہ نقصان کیا ہوا ہے, اس لڑائی سے انہیں سرنڈر کرنا پڑے گا. مخالفین کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے اس میں سے ان کو اپنے رویے میں تھوڑی سی چینج لانی پڑے گی. پھر ان کا اپنا جو سوشل میڈیا پہ جو کمپین وہ کرتے ہیں, خاص طور پہ اس وقت ٹکراؤ کی جو پالیسی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے, اس سے بھی ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا. اب پی ٹی آئی زیادہ دباؤ کا شکار ہوگی, اور پی ٹی آئی کے لیے اب اگلے آنے والے دنوں کے راستے کوئی اتنے آسان راستے نہیں ہیں, مشکل راستے ہیں. پی ٹی آئی نے اتنا نقصان کر لیا ہے, اتنا نقصان کر لیا کہ اب اس کا ازالہ کرنا پی ٹی آئی کے اپنے بس میں بھی نہیں رہا. اس سے نکلنے کے لیے پی ٹی آئی کو پورے ایک اثر نو اپنی ساری پالیسیوں کا جائزہ لینا ہوگا, کہاں غلطی کی ہے, کہاں انہیں نقصان اٹھایا ہے, اور اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے. اور وہ سیاسی لوگ, ان کے جو وہ لوگ جو خاص طور پہ لڑائی نہیں چاہتے, سیاسی عمل میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اگر وہ مشاورت میں شامل نہ ہوئے اور اسی طریقے سے غیر سیاسی فیصلے ہوتے رہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی مشکلات میں کمی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. تو ملک صاحب ابھی سہیل آفریدی جو ہے ان کی جانب سے کچھ بہتر بیانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. سٹارٹ میں تو کافی اگریسو تھے اور بڑے سخت بیانات آ رہے تھے, اب سیاست کے حوالے سے بھی, سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کچھ بہتر بیانات لگ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وفاق کے ساتھ یہ سہیل آفریدی چل پائیں گے؟ میرے خیال میں انہیں چلنا پڑے گا اور چلیں گے. ان کے سیاسی بیانات کو سائڈ پہ رکھ دیں, وہ کارکنوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں, اور وہ سوشل میڈیا پہ آخر انہوں نے بھی تو زندہ رہنا ہے. یہ سوشل میڈیا پہ جب زندہ رہنے کی اب سیاست کریں گے تو آپ کو اس قسم کے بیانات دینے پڑیں گے. علی امین گنڈا پور صاحب بھی روزانہ گنڈاسا لے کر نکلتے تھے مولا جٹ کی طرح, لیکن آپ کو پتا ہے ان کے سارے رابطے بھی موجود تھے, ہر جگہ پہ آن بورڈ بھی تھے. سہیل آفریدی صاحب بھی آن بورڈ ہے. آپ مجھے بتائیے سیکورٹی کے حوالے سے کیا صوبائی حکومت کے بس میں ہے کہ وہ اس جو صوبے کی صورتحال ہے اس سے نمٹ سکے؟ آخر میں جا کے انہیں ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے. پھر آپ کو وہاں پہ جو آپریشن جاری ہیں, کہا گیا جی آپریشن ہم رکوا دیں گے. کون سا آپریشن یہ رکوا سکتے ہیں یا رکوا پائیں یا رکوانا چاہتے ہیں؟ میں سیاسی بیانات ہیں, وہ بڑے اچھے بچے بن جائیں گے. سیاسی بیانات جو بھی وہ دیتے رہیں, لیکن بڑے اچھے بچے بن کے بڑے اچھے جو ہے وہ کوآپریشن کے ساتھ, وفاق کے ساتھ بھی چلیں گے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی چلیں گے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اگر وہاں پہ بھی وہ چاہیں گے لڑائی لڑنی. علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا تھا نا کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں, تو کیا سہیل آفریدی بھی کمپرومائزڈ ہیں یا ہو جائیں گے؟ سہیل آفریدی صاحب ان سے بڑے کمپرومائزڈ ہوں گے. آپ نے صوبے کی حکومت چلانی ہے, صوبے میں رہنا ہے, لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے, وفاق سے آپ نے پیسے لینے ہیں, وفاق کے ساتھ آپ نے مل جل کر حکومت کرنی ہے, تو آپ کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ کوئی ایسا جنگل کا ملک تو نہیں ہے کہ آپ وہاں سے کہتے ہیں جناب ہمیں نہ این ایف سی میں پیسے چاہیے, نہ ہمیں آپ کی سیکورٹی فورسز چاہیے, نہ ہمیں جو ہے آپ کی فوج کی مدد چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کی مدد چاہیے, نہ ہمیں آپریشن چاہیے وہاں پہ جہاں پہ اس وقت دہشت گردی کا سامنا ہے پورے صوبے کو, اور آپ وہاں صوبائی حکومت چلا لیں. یہ ناممکن سی باتیں ہیں. میں سیاسی بیانات ہیں, آپ دیکھیں گے یہ بھی اسی طریقے سے کام کریں گے. علی امین گنڈا پور صاحب بھی عمران خان صاحب کے لیے کام کر رہے تھے, ان کی رہائی کے لیے مذاکرات بھی کرتے رہے, بات چیت بھی کرتے رہے. یہ الگ بات کہ ان کے خلاف ایک لابی جو ہے وہ متحرک ہو گئی, وہ کامیاب ہو گئی, اور علی امین گنڈا پور صاحب کو جانا پڑا کیونکہ وہاں پارٹی کی تنظیم بھی ان کے مخالف ہو چکی تھی. اب سہیل آفریدی صاحب مخالف گروپ والے ان کو لے کر آ گئے ہیں, مراد سعید صاحب وغیرہ سارے ان کے سپورٹ میں ہیں, جنید اکبر صاحب وغیرہ. لیکن الٹیمیٹلی سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف بھی کمپین چلے گی. جناب آپ نے تو کہا تھا خان صاحب کو باہر لے کر آئیں گے, تو خان صاحب تو بعد آپ کے آنے پہ آئے نہیں. اب یہ کیسا ممکن نہیں ہے نا کہ سی ایم خیبر پختونخوا نکلے لشکر لے کے اور صبح جیل کی دیوار توڑ کے عمران خان صاحب کو باہر رہا کروا کر لے جائے. یہ پی ٹی آئی نے جو غیر ضروری قسم کے ایک ہائپ کریٹ کی ہے سیاست میں, یہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا ان کے گلے پڑتی چلی جائے گی.